الرحمن الرحیم۔ آج ہم میڈورنم کا مطالعہ کریں گے۔ میڈورنم بہت اہم دوائی ہے جو سوزاک کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ مزید آگے مطالعہ سننے سے پہلے، آپ آڈیو سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آڈیو اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ میڈورنم یہ موروثی بیماریوں میں منتقل ہونے والی بہت امپورٹنٹ دوائی ہے۔ میڈورنم اور سفلینیم یہ دونوں ایسی دوائیاں ہیں، ان کے مریض جو ہیں یہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بیماریاں جو ہیں وہ مستقل طور پر انسان کے اندر ڈیرا لگا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بار بار حملہ ہوتا ہے۔ میڈورنم کی جو امپورٹنٹ ترین علامتیں ہیں، جس میں ہم اس سے آگے ڈیٹیل بھی لے لیں گے۔ میڈورنم کے مریض کو دمہ، سوکھا پن، دائمی نزلہ زکام، پرانے ضدی موقع، حیض کے ایام کی باقاعدگی، اعصابی کمزوریاں، وجل مفاصل، جسم کی دردیں، ذہنی علامات، واقعات اور نام بھول جانا، چھپاکی، سوئیاں چبھ جانا، ایک دم ڈر کے پیچھے دیکھنا، جلدی امراض، شدید سکری، بالوں کا خشک ہونا، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں یا چیزیں جھلملاتی ہوئی نظر آئیں، ایک ہی دو نظر آئیں، مزمن امراض میں جو ہے وہ آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، مزمن نزلہ، پرانا بہنے والا نزلہ، جگر کی خرابیاں، جوڑوں کے درد، لنگڑے پن، پروسٹیٹ گلینڈ، گردوں کا نقارہ ہو جانا، بہرا پن، منہ میں زخم، تلووں اور ٹہنوں میں شدید تکلیف، پرانا اور ضدی دمہ، مرگی اور بلغم کا بہت زیادہ گہرا جم جانا، جوڑوں کی تکالیف، ٹانگوں میں مستقل دردیں، شائٹیکا، کمر کی تکلیف، تشنج اور پنڈلیوں میں بہت زیادہ دیر کھڑا رہنے پر تشنج کا ہو جانا پایا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میڈورنم کے جو مریض ہیں وہ ہم کس طرح پہچان سکیں گے۔ میڈورنم کے مریض کی سب سے امپورٹنٹ علامت ہے کہ وہ الٹا سوتا ہے۔ یہ میڈورنم کا مریض جو ہے وہ پیٹ کے بل سوتا ہے، پہلی علامت۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس مریض کو خوف ہوتا ہے جیسے اس کے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ یہ گہرائی سے اور اونچائی دونوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، خوف اس کو بہت زیادہ آتا ہے۔ میڈورنم کے مریض کو چینی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ میڈورنم کا مریض جو ہے اس کو جب غصہ آتا ہے تو شدید غصہ آتا ہے، غصے میں اس کا دل کرتا ہے کہ اگلا بندہ میں مار دوں۔ میڈورنم چونکہ گہرا اثر رکھنے والی دوائی ہے، اس کا جو اثر ہے وہ نسل در نسل جاری رہتا ہے، کیونکہ سوزاک کی جو عمر ہے وہ 221 سال ہے، اور یہ نسل در نسل جو ہے موروثی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ایسی علامات جو میڈورنم اور سفلینیم جو ایسی گہری دوائیاں ہیں جو کہ اینٹی سائکوٹک اور اینٹی سفلس ہیں۔ میڈورنم اور سفلینیم کے جو پیشنٹ ہیں ان میں جوڑوں کا درد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دمہ جو ہے، پرانا دمہ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو تو وہاں پر بیک ہسٹری پہ سوزاک پایا جاتا ہے، کیونکہ دمے کا گہرا تعلق ہے سوزاک کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ دمے کو جو ہے وہ نیٹرم سلف یا بلاٹا اورینٹلس آرسینکم وغیرہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن چونکہ جب دمہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سوزاک کی ہسٹری عام طور پہ پائی جاتی ہے، تو دمے کو اس دوائی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور دمہ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور دائمی نزلہ زکام ہو جائے تو وہاں پر بھی میڈورنم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ایسا سوزاک جو دب جانے کے باعث جسم میں کافی ساری تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، جیسے ان کی جسم پر موقع نکل آتے ہیں، چھائیاں نکل آتی ہیں، جیسے جلدی امراض جو بڑے ڈیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ دوائی جو ہے وہ میڈورنم دوبارہ جسم سے سوزاک کو باہر نکالتی ہے۔ سوزاک باہر نکلنے سے جسم جو ہے، جسم کے اندر گندے زہریلے مادے جو ہیں وہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اور جسم ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہوتے ہیں، یعنی توجہ، نائٹرک ایسڈ وغیرہ سے ٹھیک نہ ہوتے ہوں، تو وہاں پر ہمیں میڈورنم پر غور کرنا چاہیے۔ میڈورنم کو اونچی طاقت یعنی CM میں دینا چاہیے، اور اس کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، دہرانے سے علامات جو ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد ہونے والے مسائل جیسے خون حیض کا خراب ہو جانا، لیکوریا کا ہو جانا، حیض کی ایام میں باقاعدگی، اعصابی کمزوری اور درد کے ساتھ خون حیض کا آنا،
انفیکشن ہو جانا اور جو ہے وہ خون حیض خراب ہو جانا، تو وہاں پر میڈرونم ضرور دینی چاہیے۔ میڈرونم کا مریض جو ہے یہ سرد مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مریض ہے وہ سخت ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ٹھنڈا محسوس کریں گے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو پسینہ آتا ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور پسینہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسینہ آنے کے باعث اس کی دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانپ کاٹنے کے بعد جو علامات عموماً ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ لیکسس دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان، لیکن میڈرونم کو آپ آزمائیں تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ میڈرونم چھپاکی نکلنے کی، جو چھپاکی نکلتی ہے اس پر بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ایسے مریض جن کو چھپاکی کافی عرصے سے ہو اور وہ ٹھیک ہونے میں نہ آئے تو وہاں پہ میڈرونم CM کی ایک خوراک جو ہے وہ جادو اثر کرتی ہے۔ میڈرونم کا دماغ کے ساتھ بہت گہرا اثر ہے، کیونکہ مریض جو ہے واقعات، اعداد، نام، جگہ، گلیاں، ہر چیز بھول جاتا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ وقت جو ہے وہ وقت آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہوتا ہے، تو وہاں پر بلا جھجک میڈرونم دینی چاہیے۔ ایسے مریض جن کو تنہائی میں، اندھیرے میں گرنے کا خوف اور ایسے احساس ہو جیسے میرے پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے، تو وہاں پر میڈرونم CM جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ جلدی امراض اور شدید سکری میں اس کا جواب نہیں، حالانکہ سکری اور جلد کی سکری اور جلدی امراض میں عموماً جو ہے وہ نیٹرمیور، ونکا مائنر اور دوسری شہرہ افاق دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر وہ نیٹرمیور اور ونکا مائنر، ایسڈ فاس وغیرہ کام نہ کرے تو وہاں میڈرونم کو ضرور آزمائیں، میڈرونم کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گی۔ آنکھوں کے امراض پر میں نے اس کی بڑے اچھے اور حوصلہ افزا رزلٹس دیکھے ہیں۔ ایسے مریض جہاں پہ ان کی آنکھوں کی پلکیں جھڑ جاتی ہیں یا آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور چیزیں جلملا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ میڈرونم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ میڈرونم کو آپ اونچی طاقت میں دیں، کیونکہ یہ سوزاکی زہر سے تیار کردہ دوائی ہوتی ہے۔ میڈرونم جو ہے وہ مزمن نزلہ اور ایسا مزمن نزلہ جو کہ ٹھیک ہونے میں ہی نہ آئے، جہاں پہ پلسٹیلا، کالی سلف، نیٹرمیور اور دوسری بڑی دوائیں جو وہ ناکام ہو جاتی ہیں، تو وہاں نہایت اونچی طاقت میں دوائی دینے سے اس کا جو مزمن نزلہ، پرانا نزلہ، ضدی نزلہ، ڈیٹھ نزلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ بھی اونچی طاقت میں دیں گے۔ جگر کی خرابی جو ہے اس پر جو ہے یہ میڈرونم کا بڑا اچھا اثر ہے، جس میں پیٹ میں پانی پڑ جانا، پیٹ کا خراب ہو جانا اور جگر کا بڑھ جانا، اور وہاں پر بھی میڈرونم کو اونچی طاقت میں دیں گے۔ پراسٹیٹ گلینڈ کے اوپر جب برائڈاکار کونیم اسٹرائفوسکیریا کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں تو دراصل اس کے پیچھے سوزاکی ہسٹری ہوتی ہے، لہذا وہاں پر بھی میڈرونم دینا چاہیے۔ میڈرونم کا تعلق بہرے پن کے ساتھ بہت زیادہ ہے، مریض جو ہے وہ بہرے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اعصاب اس کے خراب ہو جاتے ہیں، جب اعصاب خراب ہو جاتے ہیں تو وہ مریض جو ہے وہ بہرے پن کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں پر میڈرونم دینی چاہیے۔ میڈرونم جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہترین کام کرتی ہے۔ ٹخنے کی تکلیف جو ہے کہ تکلیف میں جہاں اسٹرونشیم کارب اور روٹا اور دوسری بڑی دوائیاں رسٹاکس وغیرہ اور کام نہ کرے تو وہاں پر میڈرونم دینا چاہیے۔ میڈرونم جو ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ میڈرونم مرگی کے مریضوں میں بہت زیادہ اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ مرگی کا تعلق بھی بیسیکلی سوزاک کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سوزاک کی پرانی ہسٹری جب ہو جاتی ہے تو مرگی کے اوپر میڈرونم جو ہے وہ بہت عمدہ اور اچھا کام کرتی ہے۔ ٹانگوں میں مشکل دردیں اور مریض لنگڑا کر چلتا ہے، مریض لنگڑا ہو جاتا ہے یا اس کے چلنے کی چال ڈھال جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو وہاں ڈیفینیٹلی پیچھے سوزاک کی ہسٹری موجود ہوتی ہے، لہذا سوزاک ہوگا تو یہ سائیکوٹک ہوگا تو پھر میڈرونم جو ہے وہ یقینی طور پر دوائی ہوگی۔ اور ایسی شائٹیکا درد یعنی کہ لنگڑی کا درد جو ہے وہ پرانا ہو، جو کالوسینتھ اور لیکسس وغیرہ سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو وہاں پر یقیناً جو ہے وہ پیچھے سوزاک کی ہسٹری ہے، سوزاک کو صحیح کیا جائے گا تو تب بھی جا کے شائٹیکا پین جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ اونچی طاقت میں میڈرونم دیں گے تو یقیناً وہ انشاءاللہ شفا ہوگی۔
الغرض جو میڈورنم ہے یہ جسم کے سر سے لے کر پاؤں تک کام کرنے والی بہترین دوائی ہے۔ یہ میڈورنم جو ہے اس کی علامات سورج کی تمازات سورج کی روشنی سے، سورج کی لہروں سے بڑھتی ہیں۔ مرطوب موسم میں اور سمندر کے کنارے اس کی علامات جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، ریڈیوس ہو جاتی ہیں۔ میڈورنم جو میں نے میڈورنم کا اثر دیکھا ہے وہ 40 سے 70 دن تک کام کرتی ہے۔ میڈورنم کے مریض کو کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ برائی اور گندگی سے بچے، اور برائی گندگی سے بچنے سے اس کے جو ہے وہ تقریباً تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ میڈورنم دانتوں کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ایسے دانت جو ہل رہے ہوں اور درد کر رہے ہوں اور کسی بھی دوائی سے اس کی علامات نہ ملے تو میڈورنم دینی چاہیے، میڈورنم دے کے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ پریسی یا خلاصہ ایک دو لفظ میں وہ یہ ہے کہ اصل میں جو بیماریاں ہیں یا علامات جب پرانی یا ڈیٹ ہو جاتی ہیں جو ٹھیک ہونے میں نہیں آتی تو وہاں پر عموماً سائیکوٹک میازم جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، اور سزاگ جو ہے اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، بہت بڑا اس کا کام ہے۔ یہ سزاگ کی کیفیات کی وجہ سے بیماریاں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، علامات پرانی ہو جاتی ہیں، گڈمٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میڈورنم سی ایم دے کے ایک خوراک دے کے آپ ویٹ کریں، اور مریض کو ساتھ میں عمدہ قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی پلاسبو یا پی ایل ایس یا اس کو ضرور دیں تاکہ مریض جو ہے وہ مکمل طور پر شفا یاب ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو نئی دوائی آپ سیکھنا چاہیں وہ بھی کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔